چاہتا تھا. امتیاز بھائی تشریف لے آئے ہیں, تو اب میں اوور ٹو یو امتیاز بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بھائی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, چونکہ میں تھوڑی جب آیا ہوں میں نے گفتگو سنی ہے, تو ٹاپک جو کہ بہت اہم تھا, اور ماشاءاللہ نائٹ رائڈر بھائی اور ساحل بھائی نے جو نکات بیان کیے اس سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بات تو ساری کلیئر ہو گئی ہے, تو اس میں شاید میں تو کوئی اتنا اضافہ نہ کر پاؤں. تو صرف ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے نا, دیکھیں باجوہ صاحب کو نا ہم تھوڑا سا مارجن اس چیز کا شاید ہمیں دے دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے نا اسی ماحول کے اندر پروان چڑھے ہیں کہ بھئی اگر غیر احمدی, جس ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں, تو میں ان کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی اگر غیر احمدی مولوی یہ بات پیش کرے تو آپ نے اس کا یہ جواب دے دینا ہے. اگر وہ یہ بات کرے کہ بھئی مرزا صاحب نے خود کو کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محمد اور رسول اللہ کہا ہے, تو آگے سے تم نے اس کا یہ جواب دے دینا ہے. تو بعض دفعہ نا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ذرا دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ لوگ نا اگر ایک سٹیپ بیک لے کے دیکھیں یار کہ چلو ہم یہ تو دیکھ لیں اگلا بندہ بات کیا کر رہا ہے. اب نا یہ باجوہ صاحب کا صرف مسئلہ نہیں ہے, میں نے اکثر ان لوگوں میں دیکھا کہ ان کا نا ذہن ایک جگہ پہ رک گیا ہے. وہ کیا بات ہے کہ جی دیکھو اصل بات تو یہ ہے کہ کیا کسی اور کو الہام نہیں ہو سکتا, کیا اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کسی اور کو الہام نہیں کر سکتا, کیا کسی اور کو اشارہ نہیں ہو سکتا, کیا کسی اور پہ قرآن کے معارف نہیں کھل سکتے. یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ تعالیٰ ان کے بعد بھی کسی کو یعنی کسی اور انسان کو محمد اور رسول اللہ قرار دے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ کسی اور کو الہام ہو رہی ہیں, یہ بات یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جناب اب یہ میرے پہ وحی آ گئی ہے, اب میں اس وقت باجوہ صاحب کی بات کو لے کے چل رہا ہوں کہ جی مرزا صاحب کے اوپر جو وحی آئی تھی وہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ محمد الرسول اللہ. اچھا, اس کے بعد وہ بندہ کہے جی کہ میرے پہ بھی وحی کرنے والا وہی خدا ہے جس نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے, اور ساتھ وہ بندہ کہے کہ میری وحی پہ بھی آپ پہ ایمان لانا فرض ہے. اب اس کے صاف معنی کیا بنے؟ مرزا صاحب کو سچا ماننے کی صورت میں ایک آدمی کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم از کم 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. کم از کم ایک مرتبہ مراد تھی محمد سے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایک دفعہ اس سے مراد تھی مرزا غلام احمد قادیانی. جی, اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی کو مرزا صاحب کی اس بات کو سچا ماننے کے لیے ماننا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ 2 انسان ہیں. قرآن کی آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے, یعنی قرآن کی آیت ایک مرتبہ بطور قرآن نازل ہوئی ہے اور ایک مرتبہ بطور وحی اس شخص پہ نازل ہوئی ہے. دونوں پہ ایمان لانا فرض ہے. اب دیکھیں نا, اگر ایک بندہ یہ کہے, مثلا اگر باجوہ صاحب یہ کہیں کہ جی میں قرآن کی آیت کی روح سے محمد بن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کو تو محمد رسول اللہ مانتا ہوں, لیکن میں مرزا صاحب کی آنے والی وحی کی روح سے ان کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا, تو کیا اس کے بعد یہ احمدی رہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بالکل نئی چیز پیدا ہو گئی ہے. قرآن کے پیرالل ایک اور وحی آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بالکل متوازی ایک اور محمد آ کے کھڑے ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ وہی بات ہے جو مرزا صاحب نے کھول کے کی ہے کہ جس طرح مومن پہ دیگر احکام الہی پہ ایمان لانا فرض ہے, ایسا ہی اس پہ اس بات پہ ایمان لانا بھی فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں, پہلی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری میں. تو باجوہ بھائی دیکھیں خدا کے لیے دیکھیں ہمیں آپ سے بھائی کوئی نہ دشمنی ہے نہ ہمارا آپس میں کوئی پرسنل کوئی معاملات ہیں. بھائی آپ سے درخواست اس بات پہ غور کریں, کیا آپ نے دیکھیں اب آپ کہیں گے آپ اتنی لمبی بات کی ہے, میں جتنی لمبی بھی بات کی ہے نا میں اس کے اینڈ پہ سمرائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے. کیا آپ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں
کہ یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی محمد الرسول اللہ جو آیت ہے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ اس میں مراد محمد ابن عبداللہ ہے اور ایک مرتبہ اس میں مراد مرزا غلام قادیانی ہے. کیا آپ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہو بھائی؟ جی باجوہ صاحب. جی پیارے بھائی، میں آپ کو کچھ بات آپ نے جو کہی تقریباً وہ میرے موقف کو ہی آپ نے چلو بیان کر دیا، میں اسے اختلاف نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ آپ یہ اس طرح اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ شروع کیا اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہوئے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں مگر میں ابوبکر کو خلیفہ کوئی نہیں مانتا، میں ان کی بیعت نہیں کرتا. اب وہ ان کے ایمان کا اب کیا معیار ہوگا، اس شخص کو آپ کس قسم کا مسلمان کہیں گے یا نہیں کہیں گے، آپ خود سوچ لیجئے. پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے. اب ایک کوئی شخص یا کوئی لوگوں کا گروہ وہ یہ کہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں، ابو بکر کو بھی مانتا ہوں ان کا خلیفہ، مگر میں ان کے بعد عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا. تو اب آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ اسی طرح چلتے جائیے، حضرت عثمان حضرت علی کی طرف چلتے جائیے. تو پیارے بھائی بات ایسے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو جب مأمور من اللہ بناتا ہے اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ تم اس قوم کی اصلاح کرو، اور پھر اس کی بھی اطاعت کرنا واجب ہے، ورنہ یہ بغاوت ہے. ٹھیک ہے، اور بغاوت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی طرح ہی اسی زمانے میں عبداللہ بھائی کا مائک محمد اوپن ہے. ایک بھی پیارے بھائی صرف ایک منٹ پلیز. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار یہ عبداللہ بھائی کا مائک بند کرے پلیز. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنے والے وقت کی کچھ خوشخبریاں سنائیں، کچھ پیشگوئیاں سنائیں، کچھ حالات ایسے بتائے ہمیں تنبیہ کے لیے. تو ان کی مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم سب اس پہ متفق ہیں. اب وہ کیا باجوہ صاحب ایک درخواست ہے بھائی، ایک درخواست اگر آپ اجازت دیں. جی اجازت ہے بات کرنے کی بھائی؟ 2 منٹ مجھے دے دیجیے پھر کر لیجیے. نہیں پتہ کیا سر، میں نے بات دور چلی جائے گی نا سر، میرے پاس بھی ٹائم کم ہے. میں میری سن تو لینا سر، سن تو لے باجوہ صاحب، سن تو کرتا ہوں میں 2 منٹ. باجوہ بھائی جتنی آپ نے بات کی ہے ہم سارا دن رات یہ بات سنتے، میں نے آپ سے یہ بات ہی نہیں کی ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ جو امام مہدی مسیح آئے گا اس کا ماننا میرا ماننا، اس کا انکار میرا انکار ہے. اچھا جی، ابھی ٹھیک، ابھی آپ کی بات ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ایک بات آپ آنے والے باجوہ بھائی آپ کی بات پہنچ گئی ہے میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی آپ کی بات پہنچ گئی ہے. آپ ریپیٹ کر رہے ہیں نا. ہاں سن لیا سر ہم نے چیز، آپ سن لی ہے. اچھا پہلی درخواست تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہم تو 8-9 گھنٹے بھی بیک اینڈ فورتھ نا اس فضول بحث میں چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. لیکن اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے ایک پیٹ کوسچن پوچھا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو سورہ فتح کی آیت ہے جس کا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ، آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ آیت 2 مرتبہ اتاری ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت 2 مرتبہ نہیں اتاری. اللہ تعالیٰ نے جو آیت قرآن کی شریعت کا حصہ بنائی وہ قرآن کی شریعت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ہے، میں رکیں بھائی، میں لمبی تقریر آپ نے بھی کر لی. اب بھائی میری بات سنیں نا باجوہ صاحب، میری بات سنیں. ہم دونوں تقریر کر لی ہے، اب تقریر نہیں کرنی ہم دونوں نے، صرف ہم نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سورہ فتح کی آیت ہے جس کا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ نے یہ آیت 2 مرتبہ نازل نہیں کی، کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ دیکھیے جب بھی ایسے نہیں باجوہ بھائی، ایسے کوئی بات چلنی ایسے کوئی نہیں بات چلنی نہیں چلنی ہے نا. میری بات سنیں اور بھائی بات سنو، ایسے کوئی نہیں بات چلنی. یہ قرآن کی آیت ایک مرتبہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری جو قرآن میں شامل ہے، اور ایک مرتبہ مرزا صاحب پہ نازل ہوئی.
یہ وحی کے طور پہ جو تذکرہ میں شامل ہے، اس بات پہ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل، وہی تو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی آیت ہاں جو نہیں ہے سن وہ لینا، اور محمود سن بن تو اللہ لو کے نا، اوپر اب دوبارہ سن لو، بھی پہلے اللہ آپ نے کا کوئی ہماری بات سنو نا، آپ نے 2 باتیں کی ہیں. خدا کے لیے کم از کم نا باجوہ صاحب، یار اللہ کا واسطہ کبھی اپنی بات کو کوئی سینس تو میک کیا کرو. میں نے جب آپ سے پہلے سوال کیا، میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت 2 مرتبہ اتری ہے؟ آپ نے کہا نہیں اتری. ابھی جب میں نے آپ کو پھر میری بات سن تو لو سنیے، یار، میری سن تو بات لو، سنیے نا، سن تو لو، میری ٹھیک بات ہو گیا. سنیے، اور بھائی میری ٹھیک ہو گیا نا، آپ کی بات سن لی، آپ کی بات سن میں لی ہے. چلیے اب آپ کو یہ بات مرزا صاحب پہ جب یہ آیت وحی کے طور پہ آئی تھی، کس نے اتاری تھی؟ اللہ نے. اللہ نے. یعنی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تب کس نے اتاری تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ، بھائی دیکھ لوں گا نا، میری بات جب سنیے یہ نا، آیت میری آپ بات صلی اللہ سنیے، علیہ وسلم پہ ایک اتری بھی تھی، میری کس نے؟ بات نانا یہ سنیے. کون، نانا ایسے کون بات چلنی، نانا ایسے کسی کو نہیں بات چلنی. چلے گی، لیکن آپ یہ بتائیں، یہ آیت آپ نے کہا بھی کہا ہے، سب لوگوں نے سنی ہے آپ کی بات. آپ نے کہا ہے خدا کہ تعالیٰ جب کی، یہ میری آیت، بات آپ سنیے نے نا، کہا ہے، نانا ایسے نہیں، آپ نے کہا ہے کہ جب یہ آیت وحی کے طور پہ مرزا غلام قادیانی پہ اتری تھی تو اللہ نے اتاری تھی. اس بات پہ قائم ہے کہ مکر گئے ہیں؟ وہی ہوتی خدا کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب پہ بطور وحی آیت اتری تھی؟ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی؟ بالکل. 2 مرتبہ اتری ہے. پھر یہ دیکھیں 2 مرتبہ ہو یا 10 یار مرتبہ دیکھیں ہو، نہیں نا، میری نہیں بات تو آپ سنیں نا یار. دیکھیں، آپ جو ہے میں نا، ایسے نہیں، نانا کو نہیں میری بات چلنی سنیے، بات، نانا بھائی بات کو نہیں یہ ہے چلنی، کہ نہیں بھائی کو آپ نہیں چلنی، نہیں یہ بھائی نہیں دیکھیے، چلنی، میری بات سنیے، کو میری بات نہیں سنیے. چلنی اس طرح بات، اس طرح نہیں کو نہیں بھی بات چلنی. نہ میرے پیارے بھائی، اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں اللہ ہے. تعالیٰ کی ابھی آپ شریعت نے جو ہے، میری ایک بات بات سنیں کا نا، سن تو لو نا. اللہ کی مکر شریعت جائے جو گا نا، ہے، میں ایک منٹ کہتا ہوں میری مکر بات جائیے سنیں گا. نا، آپ ایک کو منٹ موقع دوں گا میری مکرنے بات کا، سنیں نا، مکر ایک جائیے منٹ گا. ابھی دیکھیں، دیکھیے گا نانا، ایسے کو موقع نہیں دینے چلنی سے بات، کو نہیں پہلے، چلنی ایسے بات. موقع میں دینے کہتا ہوں سے چلنی پہلے، نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں ایسے بات چلنی نہیں ہے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس بات سے مکرنے کا آپ کو میں یہ موقع دینے لگا اللہ ہوں. تعالیٰ کی ابھی آپ وحی نے تو کہا ہے، 1,24,000 ہے دفعہ نہیں بھائی بار کو نہیں بار چلنی اتری ایسی ہے. بات. آپ کی بات ایسے بالکل کوئی بھی نہیں سنے گا. ابھی آپ نے جو بات کی ہے کرنا چاہیں گے، میں آپ کو پورا موقع دینے لگا ہوں. ابھی آپ نے 42 لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ یہ آیت محمد الرسول اللہ جس کا حصہ ہے، سورہ فتح کی جو آیت ہے، یہ جو حصہ ہے جو اس آیت کا، ابھی آپ نے 42 لوگوں کے سامنے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت 2 لوگوں پہ اتری ہے، اللہ کی طرف بطور وحی. ایک آپ نے کہا اتری ہے محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. دوسرا آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہی اتری ہے مرزا غلام احمد قادیانی پہ. اب میں آپ کو بالکل 30 سیکنڈ تک کوائٹ رہ کے موقع دوں گا. آپ اپنے بیان سے یا مکر جائیں یا کہیں کہ ہاں میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. اگر آپ اپنے بیان سے مکر جائیں گے، ہماری کوئی آگے بات نہیں ہے. جو آدمی قدم قدم پہ اپنے بیان سے مکر، اس سے بندہ کیا بات کرے. اور اگر آپ کے ہاں میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، اگلی بات کر لیں گے. ابھی میں 30 سیکنڈ تک کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بیان پہ قائم ہے کہ یہ آیت اللہ نے 2 دفعہ اتاری ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایک دفعہ مرزا غلام قادیانی. اس بیان پہ قائم ہے کہ مکر گئے ہیں؟ جی جناب. بھائی صاحب مائک آپ کا بند ہے، مائک اوپن کریں. سوری میرا آیا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو پیغمبر بھیجے، ان سب کے اوپر ایک وہی 1,24,000 کم از کم 1,24,000 دفعہ کم از کم کی، اور وہ وہی تھی قل هو اللہ احد. کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ اللہ ایک ہے. کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ تم ان کو کہہ دو اللہ 2 ہیں یا 3 ہیں، نہیں، سب کو کہا قل هو اللہ احد. تو یہ ایک وہی جو قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ اخلاص میں، یہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 دفعہ تو کم از کم اتاری. تو اللہ تعالیٰ وحی کی تکرار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ وحی کی تکرار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی ہے؟ ہاں، پابندی صرف اس بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ جو ایک دفعہ یہ جو شریعت کاملہ نازل ہو گئی، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، مگر اسی شریعت کاملہ کی تکرار جو کے طور پہ لیکن اللہ باجوہ صاحب بڑا دوبارہ پریسائز دوسرے محمود کوشچن بن تھا، اللہ کو بھیج کے بڑا وہی بات پریسائز کر رہا ہے. کوشچن تھا، بڑا پریسائز کوشچن تھا. نہیں، اس ممکن کا میں نے آنسر دے دیا آپ کو. نہیں آنسر نہیں دیا، نہیں آپ کو آنسر، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا تو میرا نہیں کیا سمجھ قصور ہے؟ ہمیں ہم کو بیوقوف بیٹھے یہ بات اللہ تعالیٰ کی آپ وہی کو بار سمجھ بار نہیں ہے. ہو سکتی ہے، نہیں یہ باتیں مت کریں، یہ باتیں نہ کریں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. یار سارا دن ہم آپ جیسے نہیں سمجھ آ رہی نا آپ کو. اوے آپ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم
دین سکھا رہے ہیں بھائی, ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ الفاظ نہ بولا کریں ہمیں سمجھ, ہمیں آپ سے زیادہ اگر سمجھ آتی ہوتی تو آپ ہم کو بحث اگر کرتے. سمجھ آتی ہوتی نا تو آپ پریسائز کوشچن کا جو آپ کو جواب سمجھ آیا لیکن آپ جواب نہیں دینا چاہتے. یار میری بات ہمیں سنیں, یہ سمجھ آ رہی پہلے میری بات ہے. سنیں, دیکھیں سمجھ کی بات نہ کریں. باجوہ صاحب جب پریسائز کوشچن کیا جائے آپ کو سمجھ نہیں آئی, جب پریسائز کوشچن کیا جائے اس کا پریسائز آنسر ہوتا ہے, وہ آنسر دے دیں. آپ نے پوری بات میں آنسر نہیں. آپ کو کیا اس بات کا, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کے اوپر یہ وحی ثبوت نہیں کو کی؟ بعد میں دیکھیں گے. جو نہیں میری سوال بات کیا سنیں ہے نا, امتیاز آپ بھائی کے نے, اوپر آپ کیا جواب ثبوت نہیں ہے؟ دے رہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. میری آپ کو بات سوال سنیں نا, سمجھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو سوال سمجھ نہیں آئی, سوال سمجھ میں نہیں نے آیا. اس سوال کو, باجوہ اس صاحب سوال سوال کا سمجھ جواب دے نہیں دیا آیا تفصیل کے تو ساتھ. ایک منٹ, سوال سمجھ نہیں آیا, ایک منٹ. امتیاز بھائی اگر آپ دوبارہ سوال فریز کرنا چاہیں تو کر. ان کو سوال سمجھ نہیں آیا. میں نے کب کیا مجھے نہیں سوال ٹائگر سمجھ بھائی, نہیں اب آیا؟ سن لیں, بھائی سن ٹھہر لیں. جاؤ, باجوہ صاحب ٹھہر جاؤ. اچھا ابھی نا جتنے لوگ سن رہے ہیں یار, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے خدا, اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ لوگوں کے پاؤں پکڑ کے آپ سے درخواست کرتا. آپ لوگ صرف اس تکلیف کو امیجن کریں کہ جو ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہوتی ہے. اچھا یہ اس وقت آپ کو یار تکلیف اس نہیں ہوتی جب اشرف علی اور تھانوی ٹھہر تو رسول جاؤ اللہ نا کا یار, بات تو کلمہ کرنے بھائی دو, پڑھایا گیا؟ اب بات تو کرنے موضوع دو, جب رکھو, معین الدین موضوع اب چشتی بات نے تو چشتی کرنے دو. رسول اللہ کا کلمہ وہ پڑھایا, کفر ہے, وہ کفر یہ ہے, لو, وہ یہ کفر لو, ہے. بس یہ جو لو, بھی ہے وہ نہیں کفر اس ہے. وقت تکلیف کیوں نہیں جو ہوتی؟ کہتا ہے وہ کفر یہ ہے, لو. وہ کافر اشرف ہے. علی تھانوی وہ جو کافر بندی ہے اب بھائی. ٹاپک اللہ چینج کے کر دو ایک بھائی, اس کو بانیوں میں ذرا سے میوٹ ہیں. کرنا تاکہ چپ یہ کر, اب یہ ٹاپک چینج کر کے چپ کر. بھاگے گا. اب اس کا موضوع وقت چینج آ نہ گیا کریں, ٹاپک چینج کر موضوع کے چینج نہ بھاگنے کا. یہ سب کریں. لوگ سن لے ذرا, یا سیم اس ہی کا ٹاپک, نام قادیانیت ہے. وہ نہیں, اسی بات کا, سنیں, اب سیم ٹھہر نہیں ہے, جاؤ, ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. سیم ٹاپک ہے اس نا. بندے کی, وہ سیم نہیں ہے اس بھائی, سیم بندے نہیں کی ہے. اللہ کے زبان بندے سے, کون سیم یہ ٹاپک ہے. جی اس سے امتیاز زیادہ بھائی آپ بات کریں. اس بندے کی زبان سے آپ لوگ سب سنیں. خدا کی قسم ہے, اگر ان کا خلیفہ رابع جس کو یہ کہتے بڑا علم والا تھا, میں اللہ کو گواہ بنا کہتا, اگر وہ بھی ہوتا نا وہ بھی ایسے ہی ڈیبیٹ کرتا. یہ میں نے بات کیوں کی ہے, بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں یار دیکھو آپ جو ہے نا باجوہ جیسے عام بندے سے بات کرتے ہو, کسی علم والے سے بات کرو. خدا کی قسم ہے ان کا کوئی بندہ ہو, بھلے وہ ٹرینڈ مربی ہو, جامعہ احمدیہ سے پڑھا ہوا ہو, یا باجوہ صاحب جیسا عام بندہ, سارے ایک ہی بات کرتے ہیں. سب کا ایک ہی سٹائل ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات دیکھیں, آپ سب نے سنا, اتنا سمپل کویسچن ہے, اس کا جواب ایک ہاتھ سے دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیتے ہیں. سوال کیا تھا کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہو, کیونکہ یہ اس سے پہلے یہ دلائل پیش کر رہے تھے کہ جناب مرزا صاحب نے یہ تھوڑی کہا کہ قرآن کی آیت میرے پہ اتر گئی ہے. نہیں, قرآن کی آیت تو قرآن میں ہی ہے. ہم نے ان کی وہ بات مان لی. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اس آیت کو نازل فرمایا, اور وہ قرآن میں ہے. اس کے بعد آگے مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ اب میرے پہ بھی وحی کر کے یہ بات اتاری گئی ہے. کون سی؟ محمد الرسول اللہ. وہ کہاں ہے؟ تذکرہ میں ہے. مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن کے والیوم 18 ایک غلطی کا ازالہ میں یہ بات چھپی ہوئی موجود ہے. اچھا اب دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے, اب یہ کیا کہہ رہے تھے, ابھی دیکھیں سب لوگوں نے, آپ نے سنی نا بات, یہ بات کیا کر رہے تھے کہ لیکن دیکھو نا جو قرآن میں شریعت کامل ہو گئی ہے نا, اس کے خلاف کوئی بات نہیں آ سکتی. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے خلاف یہ بات آئی ہے. جب یہ آیت قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو وہاں پہ محمد رسول اللہ سے مراد کون تھے؟ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ وہی بقول مرزا صاحب کے ان پہ نازل ہوئی تو مرزا صاحب نے خود کہا کہ اب یہاں پہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. اب جب قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی معنی اور تھے, جب مرزا صاحب پہ آیت یہ ان کے بقول نازل ہوئی وہی کے طور پہ تو معنی اور تھے. ابھی خود انہوں نے معیار پیش کیا کہ بھئی جو قرآن کے اندر جو شریعت کامل ہو گئی چکی ہے نا, اس کے خلاف نہیں, اس کے خلاف ہے یہ. یعنی ابھی ایک آدمی کے پاس مرزا غلام احمد قادیانی, اب یہ میں انشاءاللہ اس کے بعد, کیونکہ ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کا مقصد نہیں ہے, مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ آ جائے, کہ ان کا پہلے سارے کا سارا زور اس بات پہ تھا کہ مرزا صاحب نے جب یہ آیت کوٹ کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیت ہے, انہوں نے اپنی وحی کے طور پہ کوٹ کی ہے. سب نے سنا یہ بات یہ کر رہے تھے. ہم اب اسی بات کو لے کے آگے چلے ہیں کہ اللہ کہ ایک ہی اللہ ہے, وہ ایک ہی اللہ دو لوگوں کو وحی کر رہا ہے, اور دونوں مختلف لوگ ہوں, اور دونوں سے کہتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا
مرزا صاحب کو سچا ماننے کے لیے انسان کے اوپر پھر لازم کیا آئے گا کہ دو لوگ ہیں اور دونوں محمد رسول اللہ ہیں. مجھے بتاؤ کہ یہ شرک سے رسالت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اگلی بات میں نے اس ٹھہر جاؤ یار، میں آپ سے بات نہیں مزید کر رہا ہوں، ٹھہر جاؤ. میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، بڑے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میرے ایک عام آدمی سے بات نہیں کر سکتے. ہاں نہیں کر سکتا نا، نہیں بہت بڑے عالم سے بات کرنی ہے، ایک عام آدمی سے تو آپ بات نہیں کر سکتے. ہاں جی میں نہیں کر سکتا تو آپ بات نہیں کر سکتے. اور بھائی مجھے بات میری بات یہ نہیں ہے، آپ میری بات سنیں. بھائی ٹھہر تو جاؤ نا، بات تو مکمل کرنے دو. بات مکمل کر لو، چلو. ہاں بات مکمل کرنے دو. اچھا اب دیکھیں ذرا، ابھی آپ سب لوگ سنیے گا. یہ شخص اگر 1 گھنٹہ بھی تقریر کرتا رہے گا نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر جو کفر ہے نا، وہ اس کو پتہ ہے کفر ہے. یہ بندہ اگر 1 گھنٹہ بھی تقریر کر لے گا نا، خدا کی قسم ہے اپنے کفر کو بیان نہیں کر سکے گا. وہ کفر کیا ہے کہ اس کے نزدیک 2 محمد رسول اللہ ہیں. ایک محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی، کیونکہ اللہ نے 2 دفعہ وحی اتاری ہے اور دونوں دفعہ سیپریٹ لوگ محمد رسول اللہ بنے ہیں. اب یہ کفر ہے، اس باجوے کو پتہ ہے کفر ہے. اب اس کا آپ حال دیکھیے گا. میں اس کے بعد کوئی بات جتنا مرضی ہے بول لے، میں نے کوئی بات بھی نہیں کرنی. اگر یہ کفر اپنی زبان سے بیان کر جائے تو بات کیجیے گا. اے کفر جانتا بھی ہے لیکن زبان سے کفر کا اعتراف نہیں کرے گا. جی جناب اب آپ اپنی سپیچ کر لیں. جی میں یہ آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جیسے مثال کے طور پہ سورۃ رحمان ہے. سورۃ رحمان میں